بٹ صاحب اب کوئی ہوتا تو یہی تھا کام جو پہلے بھی ہو رہا ہے اور اب بھی ہو رہا ہے، مگر اب تم نے نقاب ہی اتار دیے. کوئی سیمبلنس ہی نہیں ہے، لا کی کوئی آئین کی کہانی نہیں ہے. میری مانے بٹ صاحب، میری نہیں مانیں گے تو پھر بٹ صاحب آپ کی خیر نہیں، میں آپ کی نہیں مانوں گا تو آپ کی خیر نہیں. یہ کیا ہے سلسلہ؟ قاضی صاحب عرض یہ ہے کہ سیاسی شخصیت کو نگران وزیر اعظم بنانے کی جو ضد ہے یہ اب ضد نہیں رہی، یہ کنسنسس ڈیولپ ہو گیا ہے. میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم میں یہاں تک بات تو کنفرم ہو گئی ہے کہ دونوں پارٹیاں چاہتی ہیں کہ سیاستدان ہی نگران وزیر اعظم آئے. اچھا، اب لطف کی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون میں بھی اسی طرح دو دھڑے پائے جاتے ہیں جس طرح پیپلز پارٹی میں پائے جاتے ہیں. اب آپ خواجہ اصف کی بات دیکھیں یا آپ رانا ثناء اللہ کی بات دیکھیں، ایک تو کہہ رہے ہیں کہ سینیٹر اسحاق ڈار صاحب پرائم منسٹر نگراں ہو سکتے ہیں، دوسرے کہتے ہیں کہ ایسا کو پرائم منسٹر ہوگا جو کہ پارٹی سے بہت لائل ہے تو اچھا تاثر نہیں پڑے گا. سوال یہ ہے قاضی صاحب، اس وقت پہلی بات یہ ہے کہ اسحاق ڈار اس وقت بھی پرائم منسٹر کی دوڑ میں ہیں اور وزارت خزانہ کی دوڑ میں ہیں، اور وہ میاں محمد نواز شریف کے سب سے زیادہ رننگ ہارس ہے اس وقت. جبکہ دوسری سائڈ پر اگر آپ نوٹ کریں گے تو آپ کو ایک اور پکچر نظر آئے گی. وہ پکچر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی تو چاہ رہی ہے کہ فوری طور پر ملک میں الیکشن ہو. جناب ہماری دکان بند ہو جائے گی، اچھی بلی اللہ کی رحمت ہو رہی ہے تو رحمت تو پھر پیچھے نہیں جانی چاہیے نا. لہذا مسلم لیگ نون یہ چاہ رہی ہے کہ میری خبر کے مطابق میاں محمد نواز شریف کو گرین سگنل واپسی کا نہیں دیا جا رہا. اسی طرح دوسرا گرین سگنل مریم نواز صاحبہ کو بھی نہیں دیا جا رہا. لہذا مسلم لیگ نون ڈنگ ٹپاؤ کی پالیسی اختیار کرتے ہوئے اس کو آگے کیوں نہیں لے کے جائے؟ ابھی آپ مجھے بتائیں، آپ نے کہا جی کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ سیاستدان ہی جو ہے نگران وزیر اعظم بنے. یہ کون سا سیاستدان ہوتا ہے جو الیکشن سے بھاگتا ہے؟ سیاستدان تو الیکشن سے نکل کے آتا ہے. جو جرنیل ہیں وہ اپنے ادارے سے نکل کے آتے ہیں، بیوروکریسی سے نکل کے آتا ہے. ہم صافی وہاں سے نکل، یہ کیڑے سیاستدان ہیں؟ مجھے ایک بات بتائیں، اپنا نام بدل لیں، اپنا نام بدل لیں. آپ نے اپنا پیشہ تبدیل کر لیا نا. آپ پیشے کی بنیاد ہے وہ الیکشن ہے، سلیکشن نہیں ہے. سلیکشن مارشل لاء میں ہوتی ہے. تو کیا اب آپ ہم کچھ کام نہیں کر سکے، مارشل لائی وقفے آ گئے تھے، اور اپنے وقفے میں کیا کیا؟ نالائکو اس ملک کو کہاں لے گئے؟ اور آپ کہتے ہیں ہم الیکشن نہیں کرائیں گے، اور خزانہ خالی ہے اور وزیر خزانہ ہے. ماشاءاللہ، یہ کیا ہے بٹ صاحب؟ سچ یہ ہے کہ اس وقت قاضی صاحب آپ کو ماننا پڑے گا ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، معاشی ایمرجنسی لگنے جا رہی ہے. اس معاشی ایمرجنسی میں جو دبئی میٹنگ ہے وہ بڑا اہم کردار ادا کر رہی ہے، جس میں آصف زرداری کو بالآخر منا لیا گیا ہے کہ معاشرت دان کی بجائے سیاست دان ہو. آپ کہہ رہے ہیں ملک کی حالات ٹھیک نہیں ہیں. اگر ملک کی حالات ٹھیک نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں کوئی خطرہ ہے. کیا حالات ٹھیک نہیں ہیں؟ کیا مطلب ہے؟ نواز شریف صاحب کو کسی نے دبئی سے لندن کا ٹکٹ نہیں دیا؟ شام کو کیا جو شہباز شریف صاحب ہیں جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں، ان کے کون سے حالات خراب ہیں کہ ان کے پاس رات کو کھانا کیا ریاست ان کو نہیں دے رہی، یا ان کی پیٹرول بجلی کس کے حالات خراب ہیں؟ اور ان کے حالات تو بالکل ٹھیک ہیں. حالات تو آپ کے اور میرے خراب ہیں، جس کو پیٹرول کی قیمت دینی پڑ رہی ہے، 50 روپے کا یہ بل ایک یونٹ بھیجنا پڑتا ہے. یہ کیا ڈرامہ اور فراڈ ہے؟ حالات ٹھیک نہیں ہے لہذا میں الیکشن نہیں لڑوں گا. حالات ٹھیک نہیں ہے لہذا یہاں سے ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے قاضی صاحب اٹھو، میں آج یہاں خود بیٹھنا چاہتا ہوں، آپ کون سے اینکر ہیں؟ کیونکہ حالات ٹھیک نہیں ہیں. حالات ٹھیک نہیں ہے، الیکشن ہی کرانے. بٹ صاحب بات صرف اتنی ہے، میں آپ کو خبر دیتا ہوں. وہاں پہ ایک ملاقات جو ہوئی ہے دبئی میں، اس میں کیا بات ہوئی ہے کہ اپوزیشن ان سے 70% آگے ہے. یہ الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ مارشل لاء ہوتا ہے، جمہوریت ہوتی ہے، آئین ہوتا ہے. اور کدھر گیا آئین؟ جب الیکشن لڑنا پڑا، اپنی اوقات سامنے آنے لگی ہے، ادھر بھاگ رہے، ادھر بھاگ رہے، ادھر بھاگ رہے. میری پھوپھی تو پتر لا دیو، میرے چاچے تو پتر لا دیو. بٹ صاحب پلیز خدا کے لیے اس ملک نے رہنا ہے، آپ اور میں رہوں یا نہ رہوں. اب بتائیں مجھے آپ کون سے حالات خراب ہے؟ اگر خراب ہے تو کنے کیتے کنے نے؟ قاضی صاحب حالات جو خراب ہیں وہ کسی ایک پر آپ الزام نہیں لگا سکتے. آپ مجھے وہ دو بتا دیں. حکومت اور اس سے پچھلے حکومت میں بھی لگائیں گے الزامات. پچھلی حکومت میں آپ تھے یا میں تھا؟ ہم دونوں نہیں ہیں. میں آپ کو فکر دیتا ہوں. ڈاکٹر فاروق سلیم کی فگر ہے. پچھلے 42 سال سے صرف 1700 آدمی ہیں جو گھوم پلٹ کے سارے الیکٹ ہو کے اسمبلی اور سینٹ میں آ رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یعنی واردات میں کنٹینیویشن ہے، واردات جاری ہے. وارداتی بندہ بدل جاتا ہے. مطلب 1700 آدمی
کبھی وہ مارشل لا کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے, کبھی وہ کیو کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے, کبھی این کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے, کبھی پیپلز پارٹی وہ پیٹریاٹ بنا لیتے ہیں. آپ چاہتے ہیں سیاستدانوں کو ہٹا کر پھر مارشل لا لگا دوں؟ یار میں تو نہیں کہہ رہا, سیاستدان خود ہٹ رہے ہیں. جب سیاستدان یہ کہتا ہے کہ میں غیر جانبدار بندہ نہیں لگوانا چاہتا تو اس کا مطلب وہ سیاستدان نہیں ہے, وہ تو پھر ضیاء الحق ہوا نا, کیونکہ ضیاء الحق صاحب یا مارشل لا یا پرویز مشرف ان کو الیکٹڈ بندے نہیں چاہیے. آج یہ کیسی بات ہے کہ یہ خود جو ہے وہ اس طرح کے لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں. 6 مہینے کی معاشی ایمرجنسی لگانے کا فیصلہ قاضی صاحب, اس کے بغیر ملک آگے نہیں چلنا. کیا ہوا؟ کسی سیاستدان کی ہاؤسنگ سوسائٹی ڈوب گئی ہے, کسی سیاستدان کی جو شوگر مل ہے وہ بینکرپسی فائل کر رہی ہے, یا مجھے بتائیں نا, یہ جو بڑے بڑے بیٹھے, کسی کا بینک بند ہو گیا جس کو 2% میں بینک دے دیا تھا ہم نے. کیا معاشی کیا خراب ہوئی ہے؟ معیشت تو عام آدمی کی خراب ہو رہی ہے جو روز آپ کرتے ہیں. آپ ٹیکس نہیں دیتے, ریاست چلانے کا خرچہ سارا عوام پہ ڈال رہے ہیں. اس وقت سیلریڈ کلاس جو ہے, آپ اور میں جو ہیں, 200% زیادہ ٹیکس دیتے ہیں ان سے, جن کے پاس دولت کے ڈھیر پہ بیٹھ کے یہ حکمرانی کر رہے ہیں. تو حالات کون خراب کرتا ہے؟ حالات خراب ہے لہذا الیکشن نہیں کرانے. حالات خراب ہے, چاہے میں نالائق ہوں, چاہے لوگ مجھے پسند کرتے ہیں, نہیں میں آپ کا حکمران ہوں. اور خان صاحب لوگوں کے پاس تو روٹی کھانے کو نہیں رہی, آپ درست کہہ رہے ہیں, عوام کے پاس کیا کوئی پیٹرول ہمارے پاس نہیں رہا, درست ہے, لیکن اس حالات میں آپ الیکشن آئین شائن ساری باتیں درست ہیں, لیکن پہلی بات ہے ملک کو کھڑا کرنا. دعا کریں کہ یہ ہمارے جو بابے ہیں یہ ملک کو کھڑا کر دیں. ملک آپ کھڑا نہ کریں, اس ملک کی جڑوں میں چپ اٹھ جاؤ, جن کی جڑیں پہ گئے ہو. ملک کو ہم کھڑا کر لیں گے, خدا کا واسطہ ہے, ملک کو کھڑا کرنا ہے. کھڑا کرتے کرتے سارا خزانہ چک کے ادھر یورپ میں کھڑا کر دیتا ہے, ادھر جا کے اپنی بلڈنگیں کھڑی کر دیں. بٹ صاحب خدا کا واسطہ اس ملک کے لیے کچھ کریں, کچھ انصاف کریں. اس ملک کے ساتھ پھر انصاف یہی ہے. اگر میں ایمانداری سے بات کروں, میں اس وقت بھی لاہور میں یہ بارشیں ہو رہی ہیں, تباہ برباد سڑکیں ساری ہیں, پانی کھڑا ہے. اس سے قبل آپ دوائیاں دیکھ لیں, آپ جا کے جگر کی دوائی دیکھ لیں, ہارٹ کی دوائی دیکھ لیں, اس وقت مارکیٹ میں چیزیں اویلیبل نہیں ہیں. یہ میں نے آپ سے پوچھنی ہے 3 بڑی دوائیاں کون سی نہیں ہیں, لیکن بارش کا ہم نے حل نکال لیا ہے. ہم نے لمبے لمبے بوٹ لے لیے جو یہاں تک آ جائیں. تو اس دور میں ایمانداری سے کہیں بہتر نہیں تھے, پانی صفائی نہیں ہوتی تھی اس دور میں بوٹوں والے میں؟ نہیں, میں یہ کب کہہ رہا ہوں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر آنے والا دن جو ہے پچھلے سے برا ہوتا ہے. جو حکمران جانے لگتا ہے لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں, جو اگلا آتا ہے اگلے سال 3 من اور زیادہ بانٹتے ہیں کہ شکر ہے بھی ٹر گیا, جیڑا آتا ہے وہ مزید بیڑا گھر کر جاتا ہے. یہ ہو رہا ہے نا, تو اس کو ہم ٹھیک کیسے, 5 سال دے دیں, کسی کو بھی دے دیں, کس کو دے دیں یار, پرائم منسٹر کو خدا را دے دیں. 5 سال پیپلز پارٹی کو دیے 2008 میں, 5 سال 2013 میں مسلم لیگ نون کو دیے, 5 سال اس کے بعد یہ پی ٹی آئی کو دیے, اور کنے 5 سال دیے, ساڑیاں زندگیاں لے گئے. اور 3.5 سال بعد پی ٹی آئی گرا دیا آپ نے. یار میں تو نہیں گرائی نا, تو کس نے کی؟ پولیٹیکل پارٹیز نے گرائی, تو نہ گراتے کس نے؟ نو کانفیڈنس میں اور آپ لے کے آئے تھے, یہی لے کے آئے تھے نا, یہ جو اپوزیشن لے کے آئی تھی. بالکل نہ کوئی باہر سے مدد تھی ان کو, نہ کوئی اندر سے مدد. یہ تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں نا, اپنے طور پر ہوا. قاضی صاحب اب سیاستدان پھٹنا شروع ہو گئے ہیں. بلوچستان میں دیکھیں لوگ باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں. آپ وزیر اعلیٰ جام کی باتیں سنیں, وہ کہتے ہیں سابق ISI کے چیف پہ الزام لگا رہے ہیں کہ پچھلے نے میری حکومت گرائی تھی. اب لوگ کھلنا شروع ہو گئے ہیں. یہ باتیں اچھی نہیں ہیں جو ہمارے ملک کے لیے ہو رہی ہیں. بات یہ ہے, میاں صاحب یہی باتیں کرتے تھے. اور یار بات سنیں, میں نے تو آج تک اپنی گاڑی کی ڈگی میں اٹیچی کیس کے علاوہ کوئی چیز نہیں رکھی. اور کردے کی ہو یار, آپ اپنے حالات تو دیکھو. آپ کو ڈگنیٹی ہوتی ہے, آپ کو پاکستان کا آئین جو ہے ایک طاقت دیتا ہے, وہ طاقت کا دی ہے. کیا کیوں نہیں ایکسرسائز کرتے اپنے یہ کانسٹیٹیوشنل رول؟ روز آ کے کہتے ہیں بس ہمیں کانٹینیوٹی نہیں ملی, اور کوئی آ جائے پاور میں پیچھے سے چاہتے ہیں انہوں ہٹا دے, سانو لے آؤ. تو کانٹینیوٹی کتوں ہونی ہے؟ بٹ صاحب دسو. قاضی صاحب یہ جو مسلسل تسلسل ہے نا, یہ صرف ایک ہی صورت پہ ہو سکتا ہے کہ اس موقع پر جو میری معاشرت گر گئی ہے, جو میرا ملک ڈیفالٹ ہونے سے اللہ نے بچایا ہے, میں کسی کو اس کا کریڈٹ نہیں دیتا. اچھا بس صاحب خبر دینی ہے, خبر یہ دینی ہے آپ کو کہ مسلم لیگ نون میں بھی سنا ہے کہ رائے کے اعتبار سے کچھ تو باقی سنسیئر لوگ پارٹی میں ہوتے ہیں, کچھ شامل واجہ بھی ہوتے ہیں, لیکن سنسیئر لوگ یہ کہہ رہے ہیں میاں صاحب کو کہ حضور واپس آئیں, ہم تو کونسلر کا الیکشن بھی نہیں جیت سکتے. لیکن یہ الیکشن جیت سکتے ہوتے تو صبح الیکشن کرا لیتے. وہ زمانہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب ٹکٹ دیتے ہوئے چھوٹے میاں صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ ٹکٹ نہیں ہے یہ سیٹ ہے, وہ بھی زمانہ تھا, آج یہ بھی زمانہ ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ کیا بات ہے, کیا وجہ ہے کہ اس ملک کی جو سیاسی ایلیٹ ہے, مین جو پاور میں رہی ہے, وہ الیکشن سے وہ بھاگ رہی ہے.
مطلب کیسز پہ اس کا زور ہے یہ، اور لوگوں سے جو ہے وہ پارٹیاں تبدیل کروا رہے ہیں. تو یہ سلسلہ ختم کریں، عوام کے لیے ڈلیور کریں تو آ جائیں. قاضی صاحب بات یہ ہے، یہ ساری باتیں ہیں کہ جی نواز شریف نہیں آئے گا تو یہ ہو جائے گا یا وہ ہو جائے گا. اس وقت بھی پنجاب کی جو بڑی پارٹی ہے نا، آپ صبح جلسہ کروا کے دیکھ لیں، میاں محمد نواز شریف کے نعرے لگیں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ دوسری پارٹیاں ساری ختم ہو گئی، تمام پارٹیاں وجود میں رہتی ہیں. آج تک بھٹو زندہ ہے، آج تک بی بی شہید زندہ ہے. اسی طرح اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی اور چلے گئے، کوئی آگے، سب زندہ سیاسی بٹ صاحب بات چلتی یہ ہے، رہیں گی. یہ آج آپ نے بہت بڑی بات کی. یہ مجھے وہ میرے کہہ رہے ہیں پروڈیوسر صاحب کہ یہ کلپ ہم کاٹ کے نا تو پارٹی کو بھیج دے، صبح الیکشن کرا لو. الیکشن سے تو آپ ایسے بھاگتے ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی ایسے تون سے بھی نہیں بھاگتا. میں بری مثال دے رہا ہوں، الیکشن تو ایک بڑی مقدس چیز ہے. مگر یہ مجھے بتائیں کہ الیکشن تو آپ کروانا نہیں چاہتے، آپ کو تو اپنے خاندان میں اپنا سمدھی جو ہے وہ پاکستان کے نگران وزیر اعظم چاہیے. تو اگر آپ اتنے پاپولر ہیں تو آپ کو ڈر کیا ہے؟ نہیں قاضی صاحب ڈر دیکھو اپوزیشن اس وقت تو اپوزیشن اگر الیکشن ہو تو اپوزیشن تو دھاندلی نہیں کر سکتی نا. تو کہ ڈر کے آپ اتنے پاپولر ہیں سویرے الیکشن کرائیں. قاضی صاحب الیکشن ہر بندہ اس وقت الیکشن کر رہا ہے. آپ پہلے پاکستان کو دیکھ لیں کہ آپ پاکستان متحمل ہے یا نہیں ہے. الیکشن اس ملک کا، اگر آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیں کہ الیکشن کرانے سے سارے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے، اور اگر جس نے ٹھیک کرنے ہوتے یہ جیتے یا وہ جیتے، وہ 3.5 سال میں نہیں کر سکا، وہ 5 سال میں نہیں کر سکا، تو پھر الیکشن کیا ہے یار؟